بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں سے محتوانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، جارڈن دیش کے ایک قابل آرکیولوجسٹ جن کا نام احمد عبدالکریم الجوہری ہے، انہوں نے سن 2006 میں عرب یونین آرکیولوجسٹ کی ایک میٹنگ میں اپنے سبھی پارٹنرز کے ساتھ ایک حد سے زیادہ پرانے پتھر کے ٹکڑے کو پیش کیا، جسے دیکھنے کے بعد سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ دوستو یہ پتھر کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس پر ریسرچ ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ دراصل یہ پتھر آج سے لگ بھگ 3000 سال پرانا ہے۔ اتنا ہی نہیں، احمد الجوہری نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ دراصل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا پتھر ہے اور اس کو ان جناتوں نے ہی بنایا تھا جو دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں یعنی ان کے قبضے میں تھے، کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں، جانوروں سبھی پر حکم کرتی تھی۔ اس میٹنگ میں موجود دوسرے ایکسپرٹ کو اس وقت اور بھی زیادہ زور کا جھٹکا لگا، یا پھر یہ کہیے کہ اس وقت اور بھی زیادہ حیرانی ہوئی کہ جب اس پتھر کے ٹکڑے کو دکھاتے ہوئے احمد الجوہری نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کے اوپر دجال کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دجال کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کی اس پتھر کے ٹکڑے کے اندر تصویریں موجود ہیں۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر احمد الجوہری اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے احمد عبدالکریم الجوہری کی ریسرچ کو سمجھنا پڑے گا۔ احمد عبدالکریم الجوہری کو یہ حد سے زیادہ پرانا پتھر سعودی عرب کے کیسے ویران علاقے کے کھنڈروں سے ملا کہ جس علاقوں میں ہزاروں سال پہلے یہودی آبادی آباد ہوا کرتی تھی۔ اس پتھر کے ٹکڑے سے بنی ہوئی ٹیبلٹ کی لمبائی لگ بھگ 45 سینٹی میٹر جبکہ اس کی چوڑائی 30 سینٹی میٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس ٹیبلٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو آپ لوگ صرف ایک اینگل سے نہیں بلکہ 4 اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہر اینگل سے یہ ٹیبلٹ الگ الگ چیزوں کو دکھلاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کو تو اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا پتھر کا ٹکڑا نہیں ملا ہے کہ جس کو اتنے اینگل سے دیکھا جاتا ہو، یعنی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہو اور ہر اینگل سے وہ اپنی ایک الگ کہانی ہی بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پتھر کی ٹیبلٹ کے پہلے ڈائریکشن کے بارے میں، جس میں ایک بزرگ کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی اس تصویر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتوں نے بنایا ہو، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا تھا، اور وہ ان کی آرڈر پر بڑی بڑی تعمیر اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس نقش کو بھی جناتوں نے ان کے آرڈر پر ہی تیار کیا ہو، کیونکہ احمد عبدالکریم کے مطابق اس دور میں نہ تو ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی کوئی مشین وغیرہ موجود تھی، اور جس پتھر کے اوپر اس تصویر کو بنایا گیا ہے اس پتھر کے اوپر بغیر ٹیکنالوجی کے اور بغیر بڑی بڑی مشینوں کے یہ سب کچھ کرنا ناممکن بات تھی۔ پتھر میں نظر آ رہے بزرگ کی تصویر کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ کوئی سخت مزاج کے انسان ہے، اور ان کی نیچے گھنی داڑھی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات پر احمد الجوہری کا کہنا ہے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سخت جلال والے انسان یعنی غصے والے انسان تھے۔ ایک بار تو جب ان کا ایک مصر کے آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا تو حادثہ کے طور پر انہوں نے اس کو انجانے میں قتل کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاری جسم کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سخت چہرے کے مالک تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تندرست تو تھے لیکن موٹاپا نہ تو ان کے چہرے پر تھا اور نہ ہی ان کی باڈی پر تھا۔ پیغمبر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں نے معراج کا سفر کیا تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے پایا کہ حضرت موسیٰ سخت مزاج کے مالک ہیں۔ اس کے بعد احمد عبد الکریم الجوہری پتھر کی اس ٹیبلٹ کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی تصویروں پر کچھ لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دراصل اسی دور کے کسی حد سے زیادہ پرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بزرگ بہت بڑے عالم تو ہیں مگر ان کی زبان میں لکنت ہے۔ اور اسی طرح کی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور مجھ سے اس لکنت کو دور فرما۔ اس کے بعد پتھر کے اس ٹکڑے میں ان بزرگ کی تصویر کے بالکل ٹھیک نیچے ایک بچھڑے کے چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد الجوہری کہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ بچھڑے کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ بات تو قرآن میں بھی مینشن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم یعنی یہودیوں نے ایک سونے کے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جب ایک بار بنی اسرائیل کے ہی ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا، تب بھی خدا کی طرف سے ایک بچیا کو ہی قربان کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا تاکہ جب اس بچیا کی پونچھ کو اس قتل ہوئے انسان کے اوپر مارا جائے تو وہ قتل ہوا انسان خود کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ آخر میرا قتل کس نے کیا ہے۔ احمد عبد الکریم کہتے ہیں کہ یہ ساری ہی چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پتھر کی اس والی سائیڈ میں تو تصویر موجود ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جب اس پتھر کے ٹکڑے کو تھوڑا سا گھماتے ہیں یعنی 160 ڈگری پر، تو پھر یہ دوسرے اینگل میں نظر نہیں آتا ہے، اور اس اینگل میں ہم کو اس پتھر کے اندر لگ بھگ 4 تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی تصویر تو ایک ایسے انسان کی نظر آ رہی ہے کہ جس کا آدھا سر موجود ہے یعنی کہ رائٹ سائیڈ والا، اور اس آدھے میں اس کی ایک آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور داڑھی کے بال نظر آ رہے ہیں۔ احمد عبد الکریم جوہری کے مطابق یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ دجال کی ہے، وہی دجال کے جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک رہے گا، یعنی ایک ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ کی جس کے بارے میں دنیا میں ہر دور میں آنے والے نبیوں نے اپنی امت کو وقت وقت پر نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے اور اس کی نشانیاں کو بھی بتایا ہے، مگر کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے، تو اس لیے انہوں نے دجال کی نشانیاں سب سے زیادہ کھل کر بتائی ہیں، یعنی انہوں نے دجال سے ریلیٹڈ کئی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھی، تاکہ جب بھی دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ ہماری اس دنیا میں آئے تو امت اس کو پہچان کر اس سے بچ سکے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے ریلیٹڈ کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا انسان کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً دجال ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے احمد عبد الکریم کی اس پتھر کی ٹیبلٹ میں صاف طور پر ایک آنکھ سے کانے انسان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیفٹ سائیڈ میں ایک بندر بھی موجود ہے جس سے سیدھے طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ بندر اور سور میں بدل گئے تھے، کیونکہ اس بندر کے ساتھ ہی نیچے والی سائیڈ میں سور کی تصویر بھی موجود ہے جو یقیناً ایک ناپاک جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تینوں ہی ابراہیمی مذہب یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں اس کے میٹ یعنی گوشت کو کھانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی جانوروں کی تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس طرح سے شیطان نے ایک ایسی قوم کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیا تھا کہ جو قوم نہ صرف اس دور میں خدا کے نزدیک سب سے چہیتی قوم ہوا کرتی تھی بلکہ انبیاء یعنی پیغمبروں کی نسلوں میں سے تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی طرح سے ہی اب شیطان کا آخری بار آخری دور میں دجال پورا کرے گا،
पूरी की पूरी इंसानियत को गुमराह करके इसके बाद दज्जाल की इस तस्वीर के ऊपर वाली साइड में यानी उसके सर के पास एक बिच्छू भी नज़र आ रहा है और जाहिर है बिच्छू को इंसान के दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक हदीस भी मौजूद है कि बिच्छू को अगर तुम लोग हरम शरीफ में यानी एहराम की हालत में भी देखो तब भी इसको मार डालो, क्योंकि जाहिर है बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है। इसके अलावा इस तस्वीर में हद से ज़्यादा पुरानी डिज़ाइन वाली उस टोपी को भी देखा जा सकता है कि जो टोपी मिस्र के फ़िरौन इस्तेमाल किया करते थे, वही फ़िरौन की जिनमें से अक्सर ना सिर्फ गुरूर और घमंड वाले हुआ करते थे बल्कि कुछ तो खुदाई का दावा तक कर दिया करते थे। इस तस्वीर के नीचे वाली साइड में कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में पुरानी ज़ुबान के माहिर यानी अहिया बिन इबाद कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि यह इंसान जिसके नस्ल का अता पता नहीं है और यह इंसान इंतहा बुरा इंसान है। और यही वह सारी चीज़ें हैं कि जिनको दलील बनाकर अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी यह दावा करते हैं कि हो न हो यह हर हाल में दज्जाल की ही तस्वीर है। इसके बाद अब हम अगर इस पत्थर की टैबलेट को तीसरे एंगल में घुमाएं यानी तीसरे डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें शैतान का एक शाम भी नज़र आता है जिसमें शायद वह एक कुर्सी पर भी बैठा हुआ है और उसका एक सींग भी मौजूद है। हदीस से ये बात क्लियर साबित है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को तुलुए आफ्ताब यानी उस वक्त इबादत करने से मना किया कि जब सूरज निकल रहा होता है, क्योंकि दरअसल सूरज शैतान की सींगों के दरमियान से निकल रहा होता है। तो इस हदीस से ये बात तो साबित हो गई कि दरअसल शैतान के सींग भी होते हैं। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक शैतान की इस तस्वीर से शायद यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दज्जाल के आने के बाद शैतान भी ताकतवर हो जाएगा और वह लोग जिनको दज्जाल गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा उन पर ज़ाहिरी तौर पर शैतान भी हुकूमत करेगा। इसके बाद अब अगर हम इस टैबलेट को चौथे डायरेक्शन से देखें यानी इसके आखिरी एंगल से तो हमको एक ऐसी तस्वीर नज़र आती है कि जिसमें एक इंसान नंगे बदन औरतों के सामने मौजूद है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक यह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक अलामत तस्वीर है, जैसा कि हदीस से यह बात साबित है। यानी यह बताया गया है कि बनी इसराइल में औरतों के साथ मर्दों के साथ नंगे होकर नहाने में कोई भी परहेज नहीं किया करते थे। यानी उनमें यह बात आम थी कि आदमी सभी आदमियों के साथ और औरतें अपनी सभी औरतों के साथ नंगे होकर नहा लिया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके इस रस्म रिवाज को फॉलो नहीं किया करते थे बल्कि वह शर्म व हया की वजह से हमेशा अकेले और छुपकर ही नहाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे अब सभी इजराइल के बीच तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो गई थी और लोगों ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया था कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम में कोई जिस्मानी तौर पर ऐब है, नऊज़ु बिल्लाह, यानी उनको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वह हमेशा छुपकर और तन्हा नहाते हैं ताकि दूसरे लोग उनके इस राज को न जान सके। मगर जब एक बार हमेशा की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में नहाने के लिए गए और पानी में उतरे और पानी में उतरने से पहले अपने सारे कपड़े पास में मौजूद एक पत्थर पर रख दिए तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जाते ही वह पत्थर जो था जिस पर उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे वह पत्थर अपने आप चलने लगा, यानी उनके कपड़े लेकर वह चलने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर घबरा गए और उसके पीछे अपने कपड़े पाने के लिए भागने लगे। मगर कुछ आगे बढ़ते ही अचानक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना कुछ ऐसे बनी इसराइल से हुआ कि जो इकट्ठे हमेशा की तरह बिना कपड़ों के एक साथ नहा रहे थे। उस दिन के बाद से ही तमाम यहूदियों में यह बात क्लियर हो गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को न तो कोई जिस्मानी ऐब है और ना ही कोई बीमारी है, बल्कि वह तो एक तंदुरुस्त और हद से ज़्यादा हसीन और जमील इंसान है। हज़ारों साल पुरानी इस पत्थर की टैबलेट से रिलेटेड आगे अहमद अब्दुल करीम अपनी रिसर्च में कहते हैं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से अगर देखा जाए तो सबसे करीबी ऐसे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे कि जिनके ऊपर तौरात जैसी एक बड़ी किताब भी नाजिल हुई थी। शायद इसी वजह से ही इस टैबलेट के ऊपर दज्जाल के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी मौजूद है, क्योंकि दज्जाल से तो हर नबी की तरह ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को आगाह किया होगा।
فی الحال دوستو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ بات ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک آرکیولوجسٹ کے جن کا نام احمد عبدالکریم ہے اس کی ریسرچ پر ہی بنائی گئی ہے۔ اس پر یقین رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کے پورے ریسرچ میں کوئی خرابی ہو یا کوئی ٹھیک ٹھاک بھی باتیں ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہو مگر کچھ باتیں جھوٹی ثابت ہو۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری ویڈیو بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔